خوشیاں گھر گھر پاکیزہ، آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ، عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یوں نہ کیجیے، جی ہاں یوں نہ کیجیے، اور اس سلسلے میں آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، یہ موضوع ہے تو تکلیف دہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، لیکن اس کے تکلیف دہ ہونے کے باوجود بھی ہم خود اس عمل کو کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، عید کا موقع ہے اور ماشاء اللہ ہر ایک کے ہی گھر میں کوئی نہ کوئی جانور آتا ہی ہے، کہیں چھوٹا کہیں بڑا، اور کہیں تعداد میں زیادہ کہیں تعداد میں کم، جس کی جتنی استطاعت۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، بڑا مسئلہ، جانور تو آ گیا، گھر میں اس کو باندھ بھی دیا گیا اور اس کے لیے چارے کا بھی انتظام کر دیا گیا، اس کے لیے سجاوٹ کا بھی انتظام کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب خاطر خواہ اس کی خدمت بھی کی جاتی ہے۔ لیکن جب وقت آتا ہے ذبیحہ کا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام مسائل جس کو ہم اپنی گیدرنگز میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں، اور جس مسئلے کو ہم دوسروں پر ڈالتے ہیں، جس مسئلے کو ہم انتظامیہ کے اوپر کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں، اس مسئلے میں ہم خود انوالو ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، میرا جو ٹاپک ہے وہ آج یہ ہے کہ ذبیحہ کے بعد جو بے احتیاطیاں ہم سے ہوتی ہیں اور جس طرح سے جو معاملات دیکھے جاتے ہیں، الامان والحفیظ، عمومی طور پہ مدنی چینل کے ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ جب ذبح کرنے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہماری بڑی ہی معمولی سی نیگلیجنس ہوتی ہے۔ مطلب اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں اور تھوڑا سا احساس سے ذمہ داری ہمارے اندر آ جائے اس وقت، تو ہم بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں، گندگی سے بچ سکتے ہیں، گندگی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، تعاون سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں نارملائز ہو سکتی ہیں۔ تو یہی ہمارا ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان بھی موجود ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم ڈاکٹر سلمان سے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ تمام معاملات ہونے کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل جب پرابلم ڈسکس کریں گے تو اس کا حل بھی آپ کو پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کافی وقت شروع میں لیا اور سلسلے سے متعلق تھوڑی سی تمہید باندھی۔ مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو کسی طرح سے ایک مفید معلومات پہنچانے میں کامیاب ہوں، اور جو ہمارا موٹیو ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس دائرے میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جانور آ گیا گھر پہ، اب خیر خواہی بھی ہو گئی، خاطر بھی ہو گئی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس سے پہلے کیا احتیاطیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اب تو جانور کی کٹائی کا وقت ہے، تو اس دوران ہمیں کیا احتیاطیں، کاٹنے کے بعد جانور کے ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے جو پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ سب ہو گیا، خون نکل آیا، آلائشیں پھیل گئیں، اب اس سے جو ہازارڈز ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ کریٹ ہو رہی ہیں، تو پہلے ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ لیکن شاہ رخ بھائی، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ جیسے جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم بہت سارا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جی۔ اب جیسے کوئی جانور جب ذبح ہونے جا رہا ہوتا ہے، کبھی صحیح بندہ صحیح نہیں بندہ، کیجولٹیز بھی رپورٹ ہوتی ہیں، جیسے بالخصوص بچوں کی۔ جیسے اب کوئی جانور نہیں ذبح ہو پایا صحیح، یا کھڑا ہو گیا یا بھاگا، تو انجری ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ جانور بھاگا تو ظاہر ہے لوگ بھی بھاگتے ہیں، جب بھگدڑ مچتی ہے تو کوئی گر جاتا ہے، عمومی طور پہ بچے ہی قریب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں افیکٹ ہو جاتے ہیں، افیکٹ ہونے کا بھی چانس ہے، ایکسیڈنٹل انجوریز ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے۔ جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم ہمیں، جیسے آپ نے اچھے مدنی نکات دیے ہیں گے، اس حوالے سے انڈر کنسیڈریشن لے لینا چاہیے۔ جیسے اور دوسرا، جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو عمومی طور پہ ذبح لوگ
گھروں میں یا تو گھر کے اندر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب اپنی پارکنگ وغیرہ میں, روڈ کار پورچ وغیرہ میں, ڈرائیو وے وغیرہ میں, گھر میں اندر جن کے گھر میں جگہ ہے, جگہ ہوتی ہے, وہ خود کر لیتے ہیں, یا تو پھر روڈ پہ کرتے ہیں. روڈ پہ کرتے ہیں, بالکل. جب باہر روڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں تو اب اس میں جیسے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول بھی ہیں کہ احتیاطیں کیا کیا کرنی ہیں, وہ تو اب احتیاطیں جانوروں کے حوالے سے. بالکل. اب اس میں اب روڈ کے اوپر جیسے اب ذبح ہو گیا, اس کا جانور کا خون نکلا, خون نکل کے بہہ گیا, اب وہ روڈ پہ ہی رہے گا. اب یہ روڈ پہ جب تک رہے گا تو اس کے اندر سے ایک اسمیل بھی آتی ہے, بالکل, اور یہ جراثیم بھی کی گروتھ کی وجہ بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے اسکن کے ڈیزیزز جو ہوتی ہیں نا, بالخصوص اسکن کے امراض اس سیزن کے اندر زیادہ پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, کچھ لوگوں کو جیسے جانوروں کو جو بھوسا وغیرہ ہوتا ہے کھانے کی, جو چارہ بچ جاتا ہے, چارہ وغیرہ ہوتا ہے بچ جاتا ہے یا ویسے بھی پڑا ہوا ہی رہ جاتا ہے, تو یہ اس سے بھی الرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں الرجک رائنائٹس بھی ہوتا ہے, نزلے کی شکایت بھی ہوتی ہے, بالخصوص بچوں کے اندر اور فیمیلز کے اندر, یا جو آدمیوں کے اندر بھی اکثر کو یہ عمومی طور پہ ہوتا یہی کہ جو چارہ بچ جاتا ہے اس کو گھر کے کسی مطلب باہر کے کسی کونے میں ڈال دیا جاتا ہے گا. جی. تو یہ اس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہو رہی ہوتی ہیں. اب جیسے جانور ہے جب ذبح ہو رہا ہے, اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ سینیٹائزیشن یعنی ہاتھ کی صفائی, مطلب ہاتھ کی صفائی, اپنے ہاتھ کی اپنے جسم کی صفائی رکھنی یوں ضروری ہے, کیونکہ جانور تو جیسے کسی باہر کے ماحول سے آیا, انوائرمنٹ سے آیا, ٹھیک ہے. اب اس کی اسکن کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں, جیسے کونگو وائرس بہت مشہور ہے, یہ پھیل جاتا ہے, اسپریڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بیسیکلی ایک جراثیم ہوتا ہے, ٹکس کہلاتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ وائرس پھیل جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی پھیلتا ہے کہ جیسے بچے ہیں بار بار جانور کو ہاتھ لگا رہے ہیں, وہی ہاتھ پھر ہم استعمال کر رہے ہیں, ہاتھ صاف نہیں کیے, ہاتھ دھوئے نہیں, پھر اسی جانور کو لے کے نارملی اس دوران تو بچے آپ کو نظر ہی جانور کے بچے ہیں, بڑے پہ کوئی چارپائی یا پلنگ ڈال دیا جاتا ہے, بچے سارا دن ساری رات ابھی جانور کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ جس جگہ گر رہا ہوتا ہے, بالکل, یہ تو اب اس کی بھی صفائی کا بھی کوئی ترکیب نہیں ہوتی, دن میں ایک ہی دفعہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے یہ سب اس پہ یہ سب مکھیاں بیٹھتی ہیں, جراثیم اس میں ایکیومولیٹ ہوتے ہیں. پھر جو کلوز انوائرمنٹ ہوتا ہے, لیٹ سپوز ایک علاقے کے اندر ایک جگہ بنا دی جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کی ایک ہی دفعہ دن میں صفائی ہو رہی ہوتی ہے. تو اتنے باقی کے جو 24 گھنٹے ہیں تو یہ تو جراثیم سے بھرپور ہو گیا. بالکل. اب یہ اس میں ان کا فضلہ بھی آ گیا, پانی کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے, چارہ بھی آ گیا. تو اب یہ سمجھ لیں ہم یہ ساری چیز اپنے انوائرمنٹ میں خود لے کے آ گئے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ چیزیں جانور اپنا لے کے آئے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت اوپر لازم ہے. کچھ لوگ اپنے گھر کے اندر یہ جانور کو باندھ لیتے ہیں, جو باندھ لیتے ہیں گھر میں ہی یہ سب ہو رہا ہوتا ہے معاملات, تو گھر کے اندر ہی آپ سمجھ لیں کتنے جراثیم کے لیے آپ رسک پہ آ گئے, پرون ہو گئے. یہ وہ جراثیم ہوتے ہیں کہ جو نارمل نہیں ہوتے. ہم جو نارمل انوائرمنٹ میں ہم نہ جانوروں کے ساتھ مویشیوں کے ساتھ ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے, نہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں. شاید اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ایک الگ انوائرمنٹ سے آئے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ انوائرمنٹ ہے, ان کا اپنا فلورا ہے, ہمارا اپنا فلورا, ہمارا اپنی ریکوائرمنٹ لیونگ لائف سٹائل ہے. جانور تو یہ 10 دن 12 دن 15 دن کے لیے آتا ہے, اس کے بعد یہ ذبح ہو جائے گا. تو ہمارا باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا ہمارا امیون سسٹم ہے وہ ڈفرینٹلی کام کر رہا ہوتا. اب ذبح ہونے کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ ذبح ہو گیا, اگر گھر کے اندر کر دیا ذبح تو گھر کے اندر اس کا خون کو کلین اپ کرنا, بالکل صحیح طریقے سے واش آؤٹ کر دینا, اس کا پانی ڈرین آؤٹ کر دینا, اس کو پورے اچھی طریقے سے 2-3 دفعہ دھونا پڑتا ہے تاکہ تب جا کے یہ وہ ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ سے پانی بہا بھی دیں گے, پانی سے بھی کر دیں, اس کے بعد بھی مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے ذبح کے حوالے سے مدنی پھول بتایا, ذبح کے میں ایک سائنٹیفک جو سروے ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام میں ذبح کا طریقہ ہے وہ بہت ہی بہتر اور اچھا طریقہ ہے. اس کی لاجک یہ ہے کہ جب چھری پڑتی ہے یا لگتی ہے جانور کی خون کی نالی کے اوپر, تو اس کو خون نکلنے کا جو دورانیہ ہے وہ قریباً 1 منٹ سے 3 منٹ تک ہے. ٹھیک ہے. 3 منٹ کے اندر ان جانور کے اندر جتنا خون ہے وہ سارا پمپ آؤٹ ہو جائے گا, نکل جائے گا. ٹھیک ہے. وہ پمپ آؤٹ ہو کے سارا نکل جائے گا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ذبح کرنے کے فوراً بعد یا آپ اس پہ پانی ڈالیں یا جلدی اس کو زیادہ ضرب لگا کے چھری کاٹ کے لگا کے یا پھر حرام مغز تک آپ ڈیمیج کرنے کی کوشش. نارملی یہ ہوتا ہے کہ کسائی حضرات جو ہیں وہ چھری اس کے اندر مارتے ہیں, جلدی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک رش کا ماحول ہوتا ہے اور انہوں نے جلد سے جلد
कम अज कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को ज़िबा करना होता है। इनसे पूछेंगे ना आप तो इनका कंसेप्ट ये होता है जो वो हराम मगज है जो है ना, जो मेन कनेक्ट करता है ब्रेन को, हम उसको डैमेज कर दें। आप उसको डैमेज इतने आसानी से कर नहीं सकते। अच्छा, मेन वही होता वो ये कि जो जब खून बह रहा होता है वो उसका दौरानी अगर आप ये ले लें 3 मिनट से 5 मिनट भी अगर आप कंसीडर कर लें, ठीक है। 5 मिनट अगर आप सब्र कर जाएंगे तो पूरा खून ड्रेन आउट हो अच्छा, जाएगा। अगर खून अंदर रह जाता है तो फिर इसका क्या नुकसान क्या है? देखिए ये इस्लामी तरीका जो है ना, साइंटिफिक बेस जो है, बहुत सारे मुल्कों में ज़िबा के अलग अलग तरीके हैं, ठीक तो है। उस गोश्त के अलग नुकसान आते हैं, सही। उस गोश्त के अलग वो साइंस होती है, फिजियोलॉजी अलग होती है। ये जो गोश्त है जो आपको अब मिलेगा ज़िबा के बाद ज़िबा जो मिलेगा आपको, जो खून सारा आपका बॉडी से ड्रेन आउट हो गया है। तो ये फायदेमंद है। अगर आपने जल्दी ठंडा कर दिया, ठीक है। अगर खून रह जाता है, खून कैरी करता है इन्फेक्शन कभी कभी, बिल्कुल। वो अब उन जानवरों के अंदर हर तरह तरह के जरासीम होते हैं। इंसानों के अलग होते हैं, सारे जानवरों के अपने अपने होते हैं, तो वो जरासीम रिटेन रह जाएंगे किसके अंदर, गोश्त के अंदर। तो वो फिर जब गोश्त हम इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है हम रिस्क पे आ जाते हैं, प्रोन वो उस तरह से वॉश आउट भी नहीं हो सकता, वो फिर नहीं होता ना वो उस तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल ही आप जो मीट के अंदर मेरे ख्याल में गोश्त के अंदर समझ लें खून की बारीक बारीक नालियां होती हैं जी। तो अब वो खून निकलने का मकसद ये है कि पूरी नालियां सारी ड्रेन आउट हो जाएंगी और आपका साफ सुथरा गोश्त आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप जल्दी ज़िबा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरे मुल्कों में दूसरे और तरीके मौजूद हैं ज़िबा करने के, लेकिन उसके गोश्त की क्वालिटी और इसकी गोश्त की क्वालिटी में फ़र्क है साइंटिफिकली भी। उसका रीज़न ये है क्योंकि उस तरीके से जो ज़िबा होता है बाहर मुल्कों में, उस ज़िबा के अंदर गोश्त वो खून पूरा ड्रेन आउट नहीं होता। हमने जो सुना है तरीका, जैसे 3 टांगे बांधे और एक टांग खुली रखें जी। एक टांग खुली रखने का मतलब है वो टांग मूव करती रहेगी, हिलती रहेगी। हिलने से मुराद होगा ये कि जितनी मस्कुलर मूवमेंट होगी तो वो बॉडी के अंदर जो रिटेन्ड होगा खून वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। ये आपने जो बहुत अच्छा जिक्र किया कि 3 टांगे बांधने का और एक खोलने का, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि 4 टांगे बांधी जाती हैं गिराने के लिए। ये तो नॉर्मली जो प्रैक्टिस वाले या जो प्रोफेशनल कसाई होते हैं उनका तो तरीक़ेकार यही होता है कि वो एक टांग खोल देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो इस सीज़न में एक वाफिर मिकदार के अंदर बरसाती जिनको कहा जाता है नॉर्मल लफ्ज़ों में, ये भी एक अलग टॉपिक ये जिक्र स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इतना महंगा जानवर लेके तो आ गए। बिल्कुल सही है, आप सिर्फ कसाई के लिए कॉस्ट कटिंग कर जाते हैं। अच्छा, कॉस्ट कटिंग भी होती है, दूसरी वजह अवेलेबिलिटी भी होती है, जो एक तजर्बा रहा है कि अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती प्रोफेशनल कसाई की, और नॉर्मली हर एक की कोशिश ये होती है कि मैं जानवर को पहले दिन ज़िबा कर लूँ। बस सही है, वो आपकी अपना जहन है, लेकिन मतलब कोशिश ये की जाए कि प्रोफेशनल ही लिया जाए, या कम से कम देखें ऐसे भी होते हैं जो हर साल, मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख का अगर आप जानवर लेके आ गए तो प्रोफेशनल की जो कॉस्ट बनती है, जब इतना महंगा आप लेके आ गए तो उसको प्रोफेशनलिज्म के तरीके से प्रोफेशनल जो होगा उसको तकरीबन उसकी 5 या 8% कॉस्ट बनती है हाँ, जो भी ग्रेड चल रहे होंगे जी। लेकिन अगर आप कॉस्ट कटिंग का सोचते हैं या टाइम कंज्यूम उसका सोचते हैं जी, तो इसमें फिर आपका अपने जानवर का अपना जो प्रोडक्ट होता है, हमने इंशाल्लाह एक मदनी गुलदस्ता भी तैयार कर रखा है अमीर अहले सुन्नत का, वो इंशाल्लाह हम वक्त मुनासिब पे उसको अपने नाजरीन को दिखाएंगे। उसमें अमीर अहले सुन्नत ने मदनी चैनल के नाजरीन ज़बिया से मुताल्लिक मदनी फूल अता फ़रमाए हैं, तरीक़ेकार अता फ़रमाया है, और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में आपने वजाहत फरमाई है। इंशाल्लाह वो हम वक्त मुनासिब पे प्ले करेंगे और उससे आपको बहुत ही मुफीद मदनी फूल मिलेंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, तो अब ज़बिया हो गया और खून को प्रॉपर आपने जैसे फरमाया कि खून को प्रॉपरली हम ड्रेन होने दें। रोड के ऊपर जब ज़बिया हो जाता है तो वो तो ड्रेन हो ही नहीं पाता खून, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करते हैं कि पानी डाल देते हैं, पानी डाल के या मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। वो मजीद मल्टीप्लिकेशन के अंदर चले जाते हैं जरासीम, ठीक है। इसका तरीक़ेकार ये होता है अगर जैसे पानी डाल भी दिया, अगर मिट्टी भी डाल दी तो वो मिट्टी को भी आप उठा के डिस्पोज ऑफ कर दें। अच्छा, पानी डालने से जब आपने फरमाया तो एक जहन में सवाल ये आता है कि एक तो हुआ कि जब ज़बिया मैंने किया तो पानी उस वक्त जहाँ ज़बिया हुआ है जो गर्दन है उस तरफ पानी डाला जाता है, और एक तो ये होता है कि जो खून बह रहा है उसको ताकि वो जमे ना, क्योंकि होता ये कि अगर पानी ना डाला गया तो वो खून जम जाएगा और फिर जमने के बाद फिर उसको ड्रेन ऑफ करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उस तरफ तो पानी डाला जा सकता है खून की तरफ, बिल्कुल ठीक है। मतलब जानवर के ऊपर ना पानी डालें, उस पर डालने की कोई लॉजिक नहीं है, एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। अगर आपने खून की सप्लाई अगर आपने ब्रेक कर दी है या डैमेज कर दी है
تو وہ تو بلیڈ ہوتا ہوا پورا 3 منٹ کے اندر سارا خون خود ہی بہہ جائے گا. آپ پانی ڈال بھی دیں گے تو آپ کے پانی ڈالنے سے وہ خون کا بہاؤ بڑھے گا نہیں. اس کا جو پمپنگ ہارٹ ریٹ ہے اس ریٹ کے حساب سے وہ بلڈ پمپ آؤٹ کر دے گا, جو کہ دوران یا کم و بیش 3 منٹ ہے. ہاں جو خون نکل رہا ہے جانور سے اس پہ آپ پانی ڈال دیں تاکہ یہ کلین آؤٹ ہوتا رہے اور یہ صاف ہوتا رہے. اب اس پہ پھر اگر آپ مٹی ڈال کے وہ مٹی کو بھی پھر اٹھا کے کسی شاپر وغیرہ کے اندر یا کسی بیگ کے اندر رکھ دیں. ہوتا یہی ہے کہ جب وہ خون مٹی میں اس کو مکس کر دیتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن پھر وہ رائٹ اوے اسی رات کو یا اسی شام سے اس کے اندر سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے مٹی, اور وہ کئی دن روز تک جو ہے گلی محلوں میں جو ہے وہ مہکتی رہتی ہے. یہ کافی دن تک رہتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہمیں پاس جو کمپلین جو آتی ہیں وہ سائنس کی پرابلم کی کمپلین آ جاتی ہے, اسکن الرجی, اسپیشلی جو آلریڈی لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں جن کو الرجی کا پرابلم ہوتا ہے, الرجی کا پرابلم ہوتا ہے, ان سائنس کی پرابلم, پھر اسکن کی کوئی بہت ساری اسکن کی ایسی بیماری ہیں جو نئی پھر آپ کو وہ پتہ لگنے لگ جاتی ہے. اس سیزن کے بعد کئی کمپلینز آتی ہوں گی آپ کے پاس, کمپلین آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ آپ کا جیسے اب کنٹامینیشن ہو جاتی ہے, ڈائریا وغیرہ پوائزننگ, اس طرح کی چیزیں یہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ جیسے اپنے گھر کے اندر آپ نے ذبح کرا, ذبح گھر میں کرنے کے بعد آپ نے آلائشیں ہی گھر میں بھی رکھ لی ہیں, تو اب یہ مزید آپ رسک. آلائش کا تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ آلائش نکال کے اس کو بالکل گھر کے دروازے کے پاس یا بالکل روڈ پہ ہی, سڑک بھی ہمارا ہی گھر ہے, روڈ بھی ہمارے ہی شہر کا حصہ ہے اور ہمارا گھر ہے, تو اس کو بیسکلی گھر کے بالکل کونے میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ایسے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں نارملی گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے. جی. تو اب ہوتا یہ کہ جب گاڑی اس کے اوپر سے جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس سے پھٹنا ہے. اب پھٹنے کے بعد جو اس میں سے فضلہ نکلے گا وہ تو ڈیفینیٹلی بدبو کا بھی باعث بنے گا اور گندگی پھیلے گی, مزید پھیلے گی. یا نارملی ہوتا یہ کہ کچھ لوگ خاص دنوں میں, اس دنوں میں خاص طور پہ چھری اور وہ ایک تھیلا لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کی میرے خیال میں آنتیں وغیرہ ہوتی ہیں, اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کاٹنے کے بعد جو ہے نا وہ ڈیلیبریٹلی جو ہے نا اس کے اندر ضرب لگا دیتے ہیں, تو اس سے بھی وہ فضلہ باہر آ جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں کام جو ہے وہ مالکان کا ہے جن کا وہ جانور ہے کہ وہ اس کو خاص توجہ دیں. مطلب تھوڑی سی نیگلیجنس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے. ان کا یہ کام ہے کہ اس کو وہ کیئر کریں. یہ کیئر کرنا دیکھیں ان کا کام ہے, کیونکہ ظاہر اب چھوٹا جانور لے لیں یا بڑا لے رہے ہیں, بالکل کاسٹ تو آپ بیئر کر رہے ہیں, صحیح ہے. اب اس کے بعد کی جو کاسٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی بیئر کر لیں, کہ بہت ساری گاڑیاں بھی ایسی گھوم رہی ہوتی ہیں جو اسی وقت اگر آپ ترکیب میں لے لیں یا انتظامیہ کی جانب سے گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں جو یہ آلائشیں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی اویلیبل. لیکن میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ نارملی اگر ہم اس محکمے کی یا انتظامیہ کی گاڑی آنے سے پہلے اگر کچھ تدبیر کر لیں, مثال کے طور پہ جو بلیک بیگز آتے ہیں بڑے پلاسٹک کے جو نارملی ڈسٹ بن وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کچرے کے لیے مل جاتے ہیں, اویلیبل ہو جاتے ہیں, اگر یہ ہم پہلے سے خرید کے رکھ لیں اور مطلب ایز اے پریکاشنری آپ یہ چیز لے کے رکھ لیں, اور جب آپ جانور ذبح کریں اس کی جو آلائش یا جو بھی چیز نکلے اس کو اس کے اندر ڈال کے بالکل پرفیکٹ ٹائی کر کے جو ہے آپ اس کو ایک کونے میں رکھ دیں, ایٹ لیسٹ وہ پھٹنے سے تو بچ جائے گا. دوسرا اس کے بعد یہ کہ اس پہ جو مکھیاں وغیرہ بیٹھیں گی, اگر آپ کا کوئی چیز کوئی اٹھانے والا نہیں آیا یا آنے میں دیر ہو گئی تو اس کے خراب ہونے, اس کے اسمیل آنے, اس کے چانس آپ کے کم ہو جائیں گے. عمومی طور پہ تو ہوتا ہے ایسا, بہت سارے ایریا میں دیکھا کہ گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیر سویر ہو جاتی ہے گاڑی کو آنے میں کیونکہ علاقے کافی بڑے ہوتے ہیں, 2 گھنٹہ کا کام, کم از کم یہ آپ سیفٹی کر لیں گے. مدنی چینل کے ناظرین اسکرین کے اوپر آپ کو یہ بیگ نظر بھی آ رہا ہوگا, ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بیگ دکھا کر کچھ انفارمیشن دیں گے کس قسم کا بیگ ہوتا ہے. تو یہ کافی آسانی سے اب اویلیبل ہوتا ہے اور یہ ڈسٹ بنس وغیرہ کے اندر بھی لوگ ڈالتے ہیں سیو کرنے کے لیے تاکہ ڈسٹ بن گندا نہ ہو. تو جو کچرا اس کے اندر ڈالا جائے اس کو سمپلی اس بیگ کو نکال کر ٹائی کر کے آپ جو بھی آپ کے کچرا وغیرہ کلیکٹ کرنے کے لیے گاڑی آتی ہے یا کوئی بھی افراد آتے ہیں صفائی والے, تو ان کو آپ یہ دے دیں. تو چلیں یہ تو ہم نے ایک تدبیر بتا دی. ایک تو یہ تو آپ نے جیسے یہ آلائش وغیرہ کی ترکیب بتا دی کہ یہ ان کو دے دے. اب آلائش کو یا چارے کو جو بچ گیا ہے, چارہ جو بچ گیا وہ تو آپ کو ڈسپوز آف سر کرنا ہی ہے, پھینکنا ہی ہے, جو اس کو ڈسٹ بن کر دیں. عمومی طور پہ اس طرح ایریا اسائن ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پہ لا کے پھینک دیں. عمومی طور پہ لوگ اکثر اتنا زحمت کرتے نہیں ہیں. نارملی ہوتا ہے کہ اپنی گلی کے کونے کو ڈسٹ بن بنا دیا جاتا ہے, جو آپ کے ہر گلی کا ایک کونا ہوتا ہے, وہاں لے جا کر تمام لوگ جو اس کا ویسٹیج چارہ ہے وہ ڈالتے ہیں.
اب وہ شام تک جو ہے وہ مل کے ایک جگہ بناتے ہیں کہ سب ہم اپنے جانور یہاں باندھیں گے، سب وہیں کا خیال رکھا جائے. تو اسی طریقے سے ایک یہ بھی ڈیزائن بنا لیا جائے کہ جس سے سب کے جب ذبح ہوں گے تو سب کی علائشیں ایک ہی جگہ رکھ دی جائیں، ایک ہی جگہ سے، کیونکہ سب اتنے نارملی شہری علاقوں میں تو اب نظر آ رہے ہیں ڈسٹ بنس وغیرہ بڑے بڑے، انتظامیہ نے ہر روڈ پہ اور گلی کونوں پہ بڑے بڑے ڈسٹ بنس رکھے ہوئے، تو وہاں بھی آپ ترکیب بنا سکتے ہیں کہ وہاں ڈال کے اس کو ڈال دیں تاکہ جو بڑی گاڑی آتی ہے لینے کے لیے، کلیکٹ کرنے کے لیے، وہ لے کر چلی جائے. سر بہت ساری گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں اور آپ ان کا رابطہ نمبر لے سکتے ہیں اور رابطہ کر کے ایک دن پہلے آپ الائن کر سکتے ہیں کہ کب آئے گی، کتنے بجے ہوگی، تو تاکہ آپ اس کو، یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے، معاشرے کی صحت کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. یہ تو اب آپ نے بات کر دی. اس کے علاوہ پہلی بات جو ہوتی ہے جیسے کھال اتر گئی، کھال اترنے کے بعد آپ کھال کو یا دعوت اسلامی میں آپ دے دیں کھال ایک، بالکل دعوت اسلامی کے جو کھال کلیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان سے بھی اگر آپ پہلے رابطہ کر لیں گے اپنے علاقے کے ذمہ داران وغیرہ سے، تو وہ پہلے اگر آپ الائن کر لیں کہ بھائی ہماری ذبح اتنے بجے ہوگا تو آپ کھال اتنے بجے تک کلیکٹ کر لیں. چینل کے ناظرین آپ اسکرین پہ نمبرز بھی دیکھ سکتے ہیں، ان نمبرز پہ کال کر کے بھی آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے نمائندے جو آپ کے محلے میں، شہر میں کھالیں کلیکٹ کر رہے ہیں. چونکہ دعوت اسلامی ایک عالمی تنظیم ہے اور اس کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، تو ان کھالوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ ترکیب بنائی جاتی ہے اور دعوت اسلامی کے اخراجات میں ان کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے. تو اپنے جانوروں کی کھالیں جو ہیں وہ دعوت اسلامی کو ہی دیجیے، انشاءاللہ عز و جل بالکل صحیح اور درست مصرف میں یہ لگیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. نمبرز اسکرین پہ چل رہے ہیں، اگر اب تک آپ کا جانور ذبح نہیں ہوا ہے یا آپ سوچ رہے ہیں کہ کھال کہاں دی جائے تو یہ نمبرز چل رہے ہیں، نمبرز پہ کال کر کے آپ ہمارے کال ایجنٹ سے بات کر کے اپنا ایڈریس بتا کر انشاءاللہ اس کھال کو کلیکٹ کروا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دعوت اسلامی کے تحت جو کھالیں اکٹھی کی جاتی ہیں، اس کا جو میرا ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ انہیں ایک دن پہلے انفارم کر دیں گے تو وہ جو ٹائم آپ دیتے ہیں کم و بیش اس سے آگے پیچھے یہ اویلیبل ہو جائے. یہ اویلیبل اب تو خیر آن لائن بھی کر دی ہے ماشاءاللہ سے، آن لائن فارم دے دیا ہے. تو آپ اگر جیسے پہلا دن ہے آج تو آپ سیکنڈ ڈے قربانی کر رہے ہیں تو آج آپ یہ فارم فل کر دیں تو آپ کی انفارمیشن ان کے پاس چلی جائے گی اور انشاءاللہ خود جو ہے ہمارے نمائندے آپ سے رابطہ کر لیں گے. یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ورنہ اگر آپ نے ذبح ہو گیا، کھال اتر گئی، آپ کی کھال پڑی ہوئی ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنی دیر تک آپ اس کو ایکسپوجر دیں گے اپنے ہی گھر میں یا اپنے انوائرمنٹ کے اندر. آپ ایکسپوجر دے رہے ہیں، اپنے آپ کو خود رسک کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. بالکل. تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو پہلے سے لائن اپ کر لیں کہ یہ فضلہ ہوگا تو اس کو مجھے یہاں پہ ڈسپوز آف کرنا ہے یا یہاں پھینک دینا ہے، کھال جو ہے مجھے دعوت اسلامی کو میں دینی ہے. تو اس طریقے سے ساری چیزیں آپ پہلے، جیسے آپ کسائی کا بھی پہلے لائن اپ کرتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو آخری کے وقت چاند رات کو یا ایک دن پہلے ڈھونڈتے ہیں. تو یہ سارے ہوم ورک آپ تھوڑا جلدی کر لیں گے تو وہ تو آج کے دن اگر آپ کر لیں گے تو یہ بہتر ہے کہ صبح تک آپ کے لیے ساری چیزیں لائن اپ ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے مدنی پھول عطا فرمایا اور ہمارا ڈسکشن ہمیں تو کافی فروٹفل لگا. انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. جانور کٹ گیا، علائش کے حوالے سے ہم نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا، ٹھیک ہے، اور صفائی کے بھی انتظامات دیکھ لیے کہ جو خون وغیرہ نکلا اس کو پراپرلی ہم نے جو ہے واش آؤٹ کرا پانی سے. آپ نارملی گھروں میں جو ہے وہ پائپ کے ذریعے بھی پریشر دے کر اس کو ڈرین کر سکتے ہیں. اور اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دروازے کے آگے سے تو ڈرین کر دیں لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف میں مبتلا کر دیں اور اپنے پڑوسی کے گھر کے آگے وہ چلا جائے. تو میک شور کریں کہ آپ کے گھر کے قریب جو سب سے مین ہول ہے اس تک آپ اس کو پراپرلی ڈرین آف کریں. خاص طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان دنوں میں نارملی لوگ جو ہیں وہ جو مین ہولز ہوتے ہیں ان کے قریب چھوٹا سا ایک گڑھا کر کے اجازت کے بعد، مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نقصان کا باعث ہو، روڈ وغیرہ توڑنا، تو اس کے لیے ڈرین کر دیتے ہیں یا تھوڑا سا راستہ بنا دیتے ہیں جس سے وہ پراپر خون جو ہے اپنی جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو جانا چاہیے، کسی کے گھر تک نہ جائے. تو یہ ضرور میک شور کریں. اور اگر پورا آپ کا گلی ہے یا گھر کے 4-5 لوگ ہیں آس پاس کے، یہ مل کر ایک تدبیر بنا لیں اور مل کر اس چیز کو کریں گے تو انشاءاللہ سب کے لیے آسانی بھی ہوگی. ذبیحہ سے متعلق جیسا کہ ہم نے سلسلے کے دوران کہا تھا کہ امیر علیہ سنت کا ایک کلپ ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم پلے کریں گے اور اس پہ ہمارے آج کے سلسلے کا اختتام ہوگا. اور نیکسٹ ٹاپک ہمارا جو ہوگا وہ ذبیحہ کے بعد گوشت سے متعلق احتیاطیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہتر یہ ہے کہ جانور کو چارہ پانی دیا جائے، اس کے بعد ذبح کیا جائے۔ اس میں یہ بھی احتیاط کی جائے کہ ایک کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا بھی منع ہے، اس کو چھپا دیا جائے، یا کوئی بندہ آڑے کھڑا ہو جائے اس طرح کہ وہ جانور ذبح ہوتے ہوئے جانور کو دیکھ نہ پائے، یا اس کا منہ اس طرح پکڑ کے کوئی کھڑا ہو جائے کہ یہ دیکھ نہ سکے کہ پیچھے اس کا کوئی بھائی بند ذبح ہو رہا۔ اس طرح اس کے سامنے چھری تیز کرنا بھی منع ہے۔ یہ عام طور پر لٹا کر اس کے بعد سیخ لے کر چھری تیز کرتے ہیں۔ یہ پہلے سے ذابح یعنی ذبح کرنے والے کو درخواست کر دی جائے کہ آپ کو جو بھی سیخ پر رگڑنا ہے یہ ذرا ادھر جا کر آپ پیٹھ کر کے اس طرف جانور کی آپ اب کر لیجئے۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نہ مانے، ذابح اس پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ یہ مستحبات ہیں، اچھے اچھے عمل ہیں، ان پر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ باپا آپ کو وہ یاد ہوگا کہ وہ ایک مرتبہ جانور کو گرانے سے پہلے ایک گوشت فروش نے، قصاب نے اس کی آنکھ کے آگے اس کا کان کر دیا تھا۔ جی ہاں، کیا تھا کہ وہ دیکھے نہیں۔ یہ خود بولتے ہیں گوشت فروش بھی کہ جانور خون دیکھ کر بدکتا ہے، تو یہ حدیث شریف میں جو منع کیا اس کی بھی حکمت ہے۔ عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ، آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ۔ عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ۔